اہم خبر یہ ہے کہ اسلام آباد کے ریڈ زون میں آرمی تعینات کرنے کا حکم جاری کر دیا گیا ہے۔ اسلام آباد کا ریڈ زون جہاں آرمی تعینات کرنے کا حکم جاری کر دیا گیا ہے۔ اب تک تو تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کا قافلہ تو راستے میں ہی ہے، لیکن یہ حکم نامہ آپ دیکھ رہے ہیں منسٹری آف انٹیریئر کا یہ حکم نامہ ہے۔ اسلام آباد کے ریڈ زون میں آرمی تعینات کرنے کا حکم جاری کر دیا گیا ہے۔ منسٹری آف انٹیریئر کا یہ حکم نامہ جو ڈال نیوز کی اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں، جس میں آرمی ڈپلائی کرنے کا حکم واضح طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اسلام آباد کے ریڈ زون میں آرمی تعینات کرنے کا حکم جاری کر دیا گیا ہے۔ معاملات اب حکومت یا پولیس سے سنبھلنے کا نام نہیں لے رہے۔ اسلام آباد کے ریڈ زون میں آرمی تعینات کرنے کا حکم جاری کر دیا گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں ڈال نیوز کے نمائندے شکیل قرار سے۔ شکیل، کیا وجہ ہے، کیوں آرمی کو تعینات کرنے کا یہاں پر حکم جاری کیا گیا؟ پی ٹی آئی کارکن ہے، وہ بار بار ڈی چوک طرف آ رہے ہیں، جو پی ٹی آئی کی مرکزی قیادت عمران خان کی جانب سے ریڈ زون میں کے قریب جو ڈی چوک ہے وہاں پر کارکنوں کو آنے کی دعوت دی جا رہی تھی، جس پر باقاعدہ طور پر انٹیریئر منسٹری کی جانب سے اب ریڈ زون جو ہے وہ آرمی کے حوالے کرنے کے حوالے سے باقاعدہ طور پر نوٹس جاری کر دیا گیا ہے، اور اسے داخلہ نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ لیٹر جاری ہوا ہے، اس کے مطابق آرمی جو ہے وہ ریڈ زون پی ٹی بی ہیڈ کوارٹر، سپریم کورٹ، پارلیمنٹ اور دیگر جو کی جو حفاظت ہے وہ پاک آرمی کے حوالے کر دی گئی ہے۔ ٹھیک ہے شکیل قرار، بہت شکریہ آپ کا۔ اسلام آباد کے ریڈ زون میں آرمی تعینات کرنے کا حکم نامہ جاری کر دیا گیا ہے اور اس بات کی تصدیق کی گئی ہے وزارت داخلہ کی جانب سے۔ یہ لیٹر بھی آپ ڈال نیوز کی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ جو ریڈ زونز ہیں ان کی سیکیورٹی آرمی کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جو واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے، جس میں سپریم کورٹ آف پاکستان، پارلیمنٹ ہاؤس، یہ تمام وہ ادارے جو ریڈ زون کے اندر آتے ہیں اس کے اطراف آرمی ڈپلائی کرنے کا فیصلہ منسٹری آف انٹیریئر کی جانب سے کیا گیا ہے، جس کا یہ تحریری حکم نامہ سامنے ڈال نیوز کی اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اسلام آباد کے ریڈ زون میں آرمی تعینات کرنے کا حکم نامہ جاری کر دیا گیا ہے۔ جو ریڈ زون کے علاقے ہیں وہاں پر آرمی تعینات کی جائے گی، چونکہ ابھی ہم جس طرح اپنے نمائندے سے بات کر رہے تھے، شکیل قرار کا یہ کہنا تھا کہ جو ڈی چوک ہے اس کے علاقے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کارکنان کے ساتھ آنکھ مچولی کا سلسلہ جاری ہے کہ ایک جانب پولیس کی جانب سے آنسو گیس کے شیل فائر کیے جاتے ہیں تو تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں وہ پیچھے کی جانب دھکیل دیے جاتے ہیں، لیکن تھوڑی دیر بعد جب آنسو گیس کے شیل فائر نہیں کیے جاتے تو یہ کارکنان پھر ڈی چوک پر گھیراؤ کر لیتے ہیں۔ اس وجہ سے فیصلہ کیا گیا کہ اب ریڈ زون آرمی کے حوالے کر دیا جائے۔